رات کا سناٹا چھایا ہوا ہے، مدینہ کی گلیاں خاموش ہیں، ہوا میں ایک عجب سکون اور مہک ہے، اور مسجد نبوی کا مینار چاندنی میں نہایا ہوا سناٹے میں خاموش روشنی کی مانند کھڑا ہے۔ ناظرین کرام، میں ہوں راجہ مشتاق، اور آج آپ کو لے جاؤں گا ایک سفر پر، ایک ایسے سفر پر جو صرف زمانے کی کہانی نہیں بلکہ نور کی داستان ہے، ایمان کی پہچان ہے اور علم کی میراث ہے۔ ذرا تصور کیجئے، چاندنی کے سائے گلیوں پر پڑے ہیں، ہر کونا، ہر دروازہ ایک راز سنانے کو تیار ہے، اور ایک دن ایک عظیم نور اس دنیا سے رخصت ہوا، ایک ایسا نور جس کے جانے سے دنیا اندھیری نہ ہوئی بلکہ ہزاروں دل روشن ہوئے اور ہر آنکھ میں ایمان کی چمک پیدا ہوئی۔ وہ نور تھے محمد الرسول اللہ۔ ان کے صحابہ کرام ان کے پروانے تھے، دلوں میں عشق، ہاتھوں میں خدمت اور زبان پر حکمت۔ لیکن وقت آ گیا جب یہ صحابہ دنیا سے بچھڑنے لگے اور روشنی کے یہ پروانے اپنے اپنے راستوں پر پھیل گئے۔ تبھی ایک نئی نسل ابھری جن کے دل بھی وہی نور جذب کرتے تھے۔ یہ نسل تھی تابعین۔ تابعین وہ مردان خدا تھے جنہوں نے صحابہ کے دلوں سے نکلنے والے نور کو اپنے دلوں میں بسانا سیکھا اور پھر اسے دنیا کے گوشوں تک پہنچایا۔ اور یہی وہ سفر ہے جسے آج میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، ایک سفر جو صرف تاریخ نہیں بلکہ ایک روحانی مشعل کا قافلہ ہے۔ باب اول، تابعی کون ہے، ایک انسان یا ایک چراغ؟ تابعی ایک ایسا نام ہے جس میں عقیدت، علم اور روشنی کے کئی سمندر چھپے ہیں۔ تابعی وہ ہے جس نے کسی صحابی رسول کو دیکھا، ایمان کی حالت میں دیکھا، ان سے علم لیا، نصیحت لی، نور لیا۔ لیکن یہ دیکھنا محض آنکھوں کا نہیں تھا، یہ دل دیکھتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دین کو کتابوں سے نہیں بلکہ چلتے پھرتے قرآن یعنی صحابہ سے سیکھا۔ تابعین صرف شاگرد نہیں تھے، یہ روشنی کے محافظ تھے۔ باب دوم، صحابہ سے ملاقات کا منظر، ایک داستان۔ سوچئے، مکہ یا مدینہ کی کوئی گلی، ایک نوجوان دور سے آتا ہے، سانسیں پھولی ہوئی، دل دھڑکتا ہوا۔ وہ آتا ہے صرف ایک مقصد کے لیے، کاش میں کسی صحابی کو دیکھ لوں، کاش مجھے ان سے ایک حدیث سننے کو مل جائے۔ وہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، دروازہ کھلتا ہے، سامنے حضرت انس بن مالک کھڑے ہیں۔ نوجوان کے ہاتھ کانپ جاتے ہیں، آنسو گرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے، اے اللہ کے نبی کے خادم، مجھے رسول اللہ کے متعلق کچھ سکھا دیجئے۔ انس مسکراتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں اور نرمی سے کہتے ہیں، بیٹا، ہم تو وہ لوگ تھے جو نبی کے پاس بیٹھتے تھے، ہم سے کہا گیا تھا رحمت کے ساتھ رہنا۔ یہ منظر، یہ ملاقات، یہ آنسو، یہ عشق، یہی تابعیت کا دل ہے۔ باب سوم، تابعین کی نسل، سچے عاشقوں کا قافلہ۔ تابعین مختلف شہروں، علاقوں، نسلوں کے تھے، لیکن ان سب میں ایک چیز مشترک تھی۔ حدیث لکھتے ہوئے ہاتھ کانپتے، صحابی کی آواز سنتے ہوئے دل کانپتے، اور اللہ کا نام لیتے ہوئے روح کانپتی۔ ان میں تھے حسن بصری، تابعین کے امام، جن کی آنکھوں میں خوف خدا اور زبان پر حکمت تھی۔ اویس قرنی، جسے رسول اللہ نے بغیر دیکھے میرا دوست کہا، ایک ایسا عاشق جسے دنیا نے نہیں پہچانا لیکن آسمان پہچانتا تھا۔ زوید بن جبیر، قرآن کا دریا، جن کی تلاوت سن کر پتھر نرم پڑ جاتے تھے۔ محمد بن سیرین، خوابوں کا راز جاننے والے۔ عطا بن ابی رباح، فقہ و حدیث کے سمندر، جن کے پاس خلیفہ بھی جھک کر بیٹھتا تھا۔ یہ صرف نام نہیں، یہ وہ چراغ ہیں جو آج تک امت کو راستہ دکھا رہے۔ باب چہارم،
تبا تابعین، جب چراغ کو روشن کرتے ہیں۔ تابعین کے بعد ایک اور نسل آئی جنہوں نے تابعین سے علم لیا، یہ تھے تبا تابعین۔ ان میں آپ دیکھتے ہیں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام سفیان تھوری، امام اوزائی۔ یہ وہ مرد خدا ہیں جن کی فقہ، جن کا علم، جن کی کوششیں آج تک امت کی رہنمائی کر رہی ہیں۔ انہوں نے جھوٹے علوم کو چھانا، سچے علوم کو اپنایا اور مذہب کی بنیادیں اٹھائیں۔ باب پنجم، رسول اللہ کی پیشین گوئی۔ رسول اللہ نے فرمایا، سب سے بہترین میرا زمانہ، پھر ان کے بعد آنے والے، پھر ان کے بعد آنے والے۔ یہ 3 زمانے ہیں، صحابہ، تابعین۔ تبا تابعین یعنی اسلام کے سنہرے لوگ، سنہرا دور، سنہری نسل۔ باب ششم، زوال علم نہیں، تقسیم علم۔ شروع ہوئی جب صحابہ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے۔ اگر ہم نے نہ پہنچایا تو امت اندھی ہو جائے گی۔ باب ہفتم، روحانی رنگ، تصوف کی بنیاد۔ تابعین کا ایک خاص کارنامہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے دل کے علم کو بھی زندہ رکھا۔ یہی نسل ہے جہاں سے زہد و اخلاص، محبت، خشوع، خوف خدا، عشق رسول پیدا ہوا۔ حسن بصری کو تصوف کا پہلا معمار کہا جاتا ہے۔ ان کے دل میں درد یہ تھا، اگر تم نے دین کو صرف ظاہر سے لیا تو تمہارے دل اندھیرے رہیں گے۔ یہی وہ وقت ہے جہاں سے روحانی دنیا کے دروازے کھلنے لگے۔ اب جب ہم نے تابعین اور تبا تابعین کی زندگی کے گوشے دیکھ لیے، دل میں سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ داستان ختم ہوئی؟ کیا نور رکا؟ نہیں ناظرین کرام، یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، یہ صرف ایک دروازہ ہے، ایک سفر کی ابتدا ہے جو ہر روز ہمارے دلوں میں جاری رہتا ہے۔ تابعین اور تبا تابعین ہمیں 3 عظیم سبق دیتے ہیں۔ 1، علم حاصل کرنے کے لیے قربانی اور کوشش ضروری ہے۔ 2، دین ایک تحفہ ہے، ایک امانت، نقل کرنے کا نہیں۔ 3، نور کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا، یہ ہر نسل کو منتقل کرنا ہے۔ سوچئے، وہ نوجوان جو مدینہ کی گلیوں میں چلتے تھے اور صحابی کے قدموں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے علم حاصل کرتے تھے، آج بھی ہمارے دلوں میں روشنی جلا سکتے ہیں اگر ہم ان کی محبت، اخلاص اور صبر کو سمجھیں۔ آخر میں راجہ مشتاق آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں بھی وہ روشنی پیدا فرما، ہمارے علم کو برکت عطا فرما، ہمارے قدم ان لوگوں کے نقش قدم پر چلا جو چراغ سے چراغ روشن کرتے ہیں، اور ہماری نسل کو بھی روشنی کی میراث عطا فرما۔ یہ تھا صوفیزم پاکستان پیس یونیورسٹی کا ایک اور علمی و روحانی سفر۔ ناظرین کرام، یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، یہ تو بس ایک لمحے کا سناٹا تھا، ایک روشنی کی جھلک تھی۔ پھر ملیں گے ایک نئی داستان کے ساتھ، ایک نئے نور کے ساتھ، ایک نئے راز کے ساتھ۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔